بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سو گئے، پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ فرمایا، مجھے اپنی امت کے ایک گروہ کو دیکھ کر تعجب ہوا جو سمندر پر اس طرح سواری کر رہے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تختے پر بیٹھے ہوں۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے اس گروہ میں شامل فرما لے۔ فرمایا، تم ان لوگوں کے ساتھ ہو۔ معلوم ہوا کہ حرام رضی اللہ عنہ نے سمندر میں جہاد کرنے والے لشکر میں شمولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد طلب کی، اور جواب میں آپ نے کرم نوازی سے نوازا، مایوس نہ فرما۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شبِ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ پھر دوسری مرتبہ پکارا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے لبیک کہی۔ تیسری مرتبہ پکارا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہی نے حاضر بارگاہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، جبکہ میرا حواری زبیر ہے۔ سفیان کا قول ہے کہ حواری سے مراد مددگار ہے۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو اپنا مددگار کہنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر دم کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے تو اسے چاہیے کہ ایسا کرے، یعنی نفع پہنچائے۔ معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائی سے نفع کی امید رکھنا ناجائز نہیں، ورنہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی یہ کلمات ارشاد نہ فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے دن ایک آدمی ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا تاکہ اسے قتل کر دے کہ اچانک اس نے اس کافر کے اوپر کوڑا لگنے کی آواز سنی اور ایک سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، اے ہیزم آگے بڑھ۔ اس نے مشرک کو دیکھا تو وہ مرا پڑا تھا، اس کی ناک پر ایک نشان تھا، اس کا چہرہ چر گیا تھا جیسے کسی نے اسے کوڑا مارا ہوا، اور وہ تمام کا تمام سبز ہو گیا تھا۔ پھر وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد میں سے ہے۔ بس اس دن صحابہ رضی اللہ عنہم نے 70 کافروں کو قتل اور 70 کو گرفتار کیا۔ اس روایت سے غیر اللہ یعنی فرشتوں کی طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدد فرمانا ثابت ہوا۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کی طرف ایک جماعت بھیجی، ان میں سے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ اس وقت سو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھی حتیٰ کہ وہ اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ میں اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے واپس آنے کے لیے دروازہ کھولا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ جب آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو پیر پھسلنے کے باعث میں گر پڑا، جس کی وجہ سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنے عمامے سے اسے باندھ دیا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو میں نے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دیا۔ آپ نے اپنا دست اقدس اس پر پھیر دیا
تو وہ اس طرح سے ٹھیک ہو گیا کہ گویا میں نے کبھی اس کی شکایت ہی نہ کی تھی۔ منہ مانگی مرادوں سے بھری جیب دو عالم، جب دست کرم آپ نے دامن سے نکالا۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک صحابی کا پنڈلی جوڑنے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا اور جواب میں رسول مشکل کشا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد فرمانا ثابت ہوا۔ ابو رافع ایک یہودی تھا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا اور دشمنان اسلام کو پناہ دیا کرتا تھا۔ اس کے قتل کے لیے جماعت بھیجی گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خندق کے دن کھدائی کر رہے تھے، ایک سخت پتھر سامنے آ گیا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خندق میں ایک سخت پتھر سامنے آ گیا ہے۔ فرمایا ہم اسے توڑنے کے لیے اتریں گے۔ آپ اٹھے، حالانکہ آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ ہم 3 دن تک اس طرح رہے تھے کہ کوئی چکھنے والی چیز نہ چکھی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی اور پتھر پر ماری تو وہ بالکل ریت کی مانند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اس روایت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا چٹان توڑنے کے سلسلے میں شہنشاہ معیشت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مایوس نہ ہونا فرمانا ثابت ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے روز میں اپنی زوجہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ 1 سا یعنی تقریباً 4.5 سیر جو ہیں، اور یہ ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے اسے جو پیسنے اور آٹا گوندھنے کو کہا اور خود بکری ذبح کی اور تیار کر کے ہانڈی پر چڑھا دی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور چپکے سے آپ کے کان مبارک میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور میری بیوی نے 1 سا جو پیسے ہیں۔ چنانچہ آپ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام تشریف لائے اور کھانا تناول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی بلند آواز سے اعلان فرما دیا کہ اے خندق والو، جابر نے کھانا تیار کیا ہے، چلو ان کے گھر چلیں۔ پھر مجھ سے فرمایا جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور نہ ہی روٹی پکانا شروع کرنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں آٹا پیش کیا گیا۔ آپ نے اس میں اور ہانڈی میں اپنا لعاب اقدس ڈالا۔ پھر میری زوجہ سے فرمایا اپنے ساتھ ایک روٹی پکانے والی کو بھی بلا لو اور ہانڈی سے سالن اتارو، لیکن اسے چولہے سے نیچے نہ اتارنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، مجاہدین 1000 تھے، لیکن سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا حتیٰ کہ کھانا بچ گیا اور وہ واپس لوٹ گئے، حالانکہ ہماری ہانڈی پہلے کی طرح جوش مار رہی تھی اور آٹے سے روٹیاں پکائی جا رہی تھیں۔ آسماں خوان زمیں، خوان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اس ایمان افروز حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کے سلسلے میں صحابہ کرام کو نفع پہنچانا ثابت ہوا۔